چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وہب لی ملکا. رب اغفر لی وہب لی ملکا. مملکت اور حکومت مانگنے سے پہلے اللہ کا نبی دونوں جہان کی کامیابی مانگتے ہوئے عرض کرتا ہے رب اغفر لی، میرے داتا سب سے پہلے تو میری عاقبت سنوار دے. یہ مقام نبوت ہے. ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ میاں مکان پرانا ہو گیا ہے نئی کوٹھی عطا کر، اس سے پہلے بھی کوئی یاد ہوتی ہے بات؟ میرے پڑوسی کے پاس نئے ماڈل کی کار ہے، شرم آتی ہے پرانے ماڈل کی کار پہ بیٹھتے ہوئے اللہ میاں نئے ماڈل کی مرسیڈیز عطا کر. یہ ہماری دعائیں ہیں. اور اللہ میاں کو بھی دوستو ہماری کمزوریوں کا پتہ تھا. اس نے جب دعا کا سلیقہ ہمیں سکھایا تو فرمایا ربنا آتنا، پہلے دنیا مانگ لیا کرو، پتہ تھا نا اسے. لیکن نبی کا یہ مقام ہے، فرماتے ہیں رب اغفر لی، میرے داتا سب سے پہلے تو میری عاقبت سنوار دے. وہب لی ملکا، اور دنیا میں وقت گزارنے کے لیے بھی شریر حد سے بڑھ گئے ہیں. انسانیت مظلوم ہو گئی ہے. ہر طرف سے شر پسندوں کے لشکر چل رہے ہیں. ان کو سیدھا کرنے کے لیے واض و نصیحت ہی کافی نہیں، اقتدار کے ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے. تو اس خبیث جنس کو درست کرنے کے لیے میں تیری بارگاہ سے حکومت بھی مانگتا ہوں. آپ کے ذہن میں ایک بات تو آ گئی ہوگی کہ بعض اچھے مقاصد کے لیے حکومت حاصل کرنا یا خدا سے مانگنا گنجائش ہے. یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں مولویوں کی ہو گیا جی ایوی کرسی کے پیچھے پہ دوڑ دینے، ان کا خیال دراصل یہ ہے کہ یہ اقتدار اور کرسی اور وزارتیں یہ ہمیشہ پتلون مین جنس کا حصہ ہے، انگریز کے جو بقایا جات ہیں انہی کا حصہ ہے. عزیز دوستوں، اگر کوئی اچھا اور معیاری انسان اس مسلک پہ آ جائے تو نیکی بلند ہو جاتی، اور اگر کوئی بدبخت اس مسلک پہ آ جائے تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہر طرف سے برائی چھا جاتی. جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقصد کے تحت خدا سے حکومت مانگی. فرمایا لا ينبغي لأحد من بعدی، خدا بندہ حکومت تو میں مانگ بیٹھا ہوں، لیکن حکومت ایسی عطا کر کے پھر میرے جیسی حکومت دنیا میں اور کسی کو نہ ملے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ میں نے کام کی چیز مانگی. مانگنے والا پیغمبر ہو، دینے والا داتا مطلق ہو تو پھر کام کی چیز ہی مانگی جائے نا. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کے مانگے ہوئے سے بھی زیادہ عطا کیا، حکومت دی جو مثالی تھی. جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اس طرح کی حکومت اور کسی کو میسر نہیں آئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو میسر آئی. دیکھیے نا، انسان محکوم، جن محکوم، پرندوں پہ پیغمبر کا حکم چلتا ہے، دریاؤں پہ نبی کا حکم چلتا ہے. قرآن کہتا ہے فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کو پابند کر دیا.
آندھیوں کی تیزی کو بھی روک دیا، صبا کی لطافتوں کو بھی روک دیا کہ ہواؤں ٹھہر جاؤ، تمہیں پرواز کی اجازت نہیں، تجری بامرہ رخاء۔ ہم نے حکم دیا کہ ہمارے نبی کی انگلی کا اشارے کا انتظار کرو، جس طرف وہ اشارہ کرتے جائے تم اسی طرف کو پرواز کرتے جاؤ۔ ہوائیں پابند، ہر قسم کی جنات پابند۔ قرآن پاک نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک منظر پیش کیا، فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ۔ لشکر سلیمانی اپنے عسکری مشن پہ روانہ ہوا، اس میں انسان بھی شامل ہے، جنات اور پرندے بھی شامل ہیں۔ ایک مقام پہ جا کے سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ کیا، لیکن وہاں سے پہنچنے سے پہلے وادی نمل کا حال بھی سنتے جائیے۔ چیونٹیوں کی بات نہیں، اس سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا گیا۔ جس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو حالات بیان ہیں، اس سورت کا نام نمل ہے۔ وادی نمل سے گزر ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ قرآن پاک نے فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ایک چیونٹی نے اپنی برادری سے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ اپنے بلوں میں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر آنے والا ہے، کہیں پس نہ جاؤ، بہت عظیم لشکر ہے، روندی جاؤ گی۔ کہا گیا پیغمبر تو بڑے رحیم ہوتے ہیں، پیغمبر تو بڑے شفیق ہوتے ہیں اللہ کی کمزور مخلوق پر، تو کیسے روندیں گے ہمیں؟ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹی کو بھی پتا تھا کہ ساری باتیں نبی نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ چیونٹی پیغمبر نے جائزہ کے لیے، سنبھالنے کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے پورے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک پرندہ غائب پایا جناب سلیمان علیہ السلام نے، پورے لشکر میں سے ایک پرندہ غائب پایا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نگاہ نبوت کی پہنچ تو ملاحظہ کیجیے، نگاہ نبوت کی رسائی کا اندازہ فرمائیے کہ کروڑوں کے لشکر میں سے ایک پرندہ غائب ہے، نظر میں جانچ لیا، لیکن آگے بھی قرآن پاک نے وضاحت کر دی، فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، لشکر کے کسی کونے میں چھپ گیا یا میری اجازت کے بغیر کہیں باہر چلا گیا، پتہ تو کرو کہاں گیا۔ قرآن پاک نے کیسا خوبصورت انداز کیا۔ ایک طرف تو یہ بتایا کہ نبوت کی نظر اتنی وسیع ہوتی ہے، اللہ اتنی وسیع نظر عطا کر سکتے ہیں اپنے نبی کو کہ اتنے عظیم لشکر میں سے ایک پرندے کے غائب ہونے کا احساس کر لیا، لیکن آگے یہ بھی بتا دیا کہ ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے مجھے وہ پرندہ نظر نہیں آ رہا ہدہد، دیکھو تو صحیح کہاں چلا گیا۔ یعنی نبی نے یہ تو محسوس کر لیا کہ پرندہ یہاں نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا۔ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا سخت سزا دوں گا، اور لَأَذْبَحَنَّهُ، اور اگر جرم زیادہ سنگین ہوا تو ذبح بھی کر سکتا ہوں، میری مرضی چاہوں تو پر نوچ لوں، قوت پرواز سلب کر لوں، اور چاہوں تو اسے سزائے موت دے دوں، یہ میری مرضی۔
گیا کیوں میری اجازت کے بغیر؟ جہاں نبی کا جلال جوش میں ہے وہاں جمالیاتی پہلو بھی اجاگر ہو گیا. فرمایا اول یأتینی بسلطان مبین، اور اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتا دی، صفائی میں کوئی معقول عذر پیش کر دیا تو معاف بھی کر دوں گا. جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، غصہ بھی ہے، کرم بھی ہے، اقتصادی تصور بھی ہے، عفو و درگزر بھی ہے. قرآن پاک نے اطلاع دی فما کغیر بعید، ہوا کی لہروں نے جا کے اپنے پیر بھائی کو اطلاع دی کہ تو یہاں پرواز کر رہا ہے، پیغمبر ناراض بیٹھا ہے، جلدی پہنچو مارے جاؤ گے. تھوڑی دیر ہوئی، کلابادیاں کھاتا ہوا ہدہد آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا میری اجازت کے بغیر کہاں گیا؟ عرض کرتا ہے احطت بما لم تحط بی، میں پکنک ٹور پہ نہیں گیا تھا، میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں پر آپ بھی آج تک نہیں گئے. فقال احطت بما لم تحط بی، وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں پر آپ بھی آج تک نہیں گئے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، بڑی پختہ خبر لایا ہوں قوم سبا کی طرف سے. میں نے وہاں ایک قوم دیکھی. اب آگے میں الفاظ نہیں پڑھتا کہ سجدہ تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا تلاوت کا، ترجمہ کر دیتا ہوں. ایسی قوم دیکھ کے آیا ہوں جنہیں اللہ نے بے پناہ دنیاوی خوشیوں سے نوازا ہے، ہیرے اور موتیوں سے کھیلتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہیں پرلے درجے کے نمک حرام ہیں. سجدہ کرتے ہیں وہ سورج کو، سورج کی کرنوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں. علامہ روح المعانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس حصے میں وہ قوم رہتی تھی وہاں اکثر موسم ابرآلود رہتا تھا، سورج نکلتا نہیں تھا، ہمیشہ بادل چھائے رہتے تھے. ایک مدت کے بعد جو ہی سورج نکلتا تھا وہ قوم فوراً اس کو سجدے میں گر جاتی. کوئی چیز دیر میں آئے تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے نا، لیکن انہوں نے قدر کا یہ انداز اپنایا ہوا تھا کہ جو سورج نکلا اس کے سامنے سر نگوں ہو گئے. اور خود نے اطلاع دی ایسے قوم دیکھ کے آیا ہوں کہ جو سورج کی کرنوں کا سجدہ کرنے والے ہیں، اور ہیں ایسے زنخے کے ایک عورت کو انہوں نے اپنا حکمران بنا رکھا ہے. عورت ان کی چیئرمین ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اس قوم پر. اللہ کے نبی اگلی مہم پر جانے سے پہلے اس زن مرید قوم کو ٹھیک کر لیجئے، مشورہ بھی دے دیے. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی پتا کرتا ہوں تیری بات میں کہاں تک سچائی ہے. خط لکھا. جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے خط لکھا ہے قوم سبا کی چیئرمین کو، بلقیس کو. اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا خط ہے جو ایک حاکم نے کسی دوسرے حاکم کو لکھا. پورا عرض پر سفارتی خط پہلا. جناب سلیمان علیہ السلام نے، اور اللہ کے نزدیک اس خط کی اتنی اہمیت ہے کہ پورا مکتوب اللہ نے اپنے قرآن میں محفوظ رکھ دیا، وہ موجود ہے. فرمایا انہ من سلیمان. اب باجی صاحب نے فرمایا تھا خدا کرے موسم ٹھیک ہو، ہم نے گراؤنڈ میں عید تو رکھ دی آپ کی وجہ سے، اب موسم کے ٹھیک ہونے کی لذت مجھے اٹھانی پڑی. دعا ذرا ضرورت سے زیادہ مانگی گئی شاید. فرمایا انہ من سلیمان. اللہ اکبر. یہ مکتوب، یہ تحریر کسی دو ٹکے کے کرسی کے بیمار حاکم کی طرف سے نہیں لکھی جا رہی، بلکہ اللہ کے پیغمبر عرش بری سے فرش زمین پر خدا کے نمائندہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھی جا رہی ہے.
نہیں وہ سب اسی طرح بیٹھے نا دوست میرے، ان کا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، جزاکم اللہ، شکرن شکرن شکرن۔ انہ من سلیمان، یہ تحریر اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھی جا رہی ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور لکھی بھی اس جلالت مآب ذات کے نام کے ساتھ لکھی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ اپنے نافرمانوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دھمکی نہیں ہے تحریر میں، تمہید میں دھمکی نہیں ہے۔ اور پھر مقصد کی بات فرمایا، اللہ تعالی علیہ، میری یہ تحریر پڑھ کر یہ نہ سمجھنا کہ کسی مولوی کا خط آیا ہے چلو ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالی علیہ، احساس برتری کا شکار نہ ہونا، اللہ تعالی علیہ، کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہم پہ چڑھائی نہ کرنا، بلکہ تجھے حکم دیتا ہوں وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ پنجابی میں یوں کیا کرتے تھے، پنجابی بالخصوص سرائکی میں، یہ جو بہاولپور ملتان ڈیرہ غازی خان میاں والی کے اضلاع میں بولی جاتی ہے کہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، پیغمبر نے فرمایا اکڑی نہ بندے دی تھی بن کے آ جا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر یہی پرندہ پہنچتا ہے بلقیس کے ہاں، ہدہد سفیر بن کے جاتا ہے، نبی کا پیغام بردار ہدہد پہنچتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ پیغام بر یہ اصطلاح مخصوص ہے انبیاء کے لیے، اگر کسی دوسرے کے لیے استعمال کرو تو پیغام بردار کہا کرو، پیغمبر کہنے سے ذہن ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بلقیس کو جا کے دیا، اس نے خط پڑھتے تحریر کے تہبرو سے سمجھ لیا کہ صورتحال بڑی نازک ہے، مشیر بلائے، ہنگامی میٹنگ طلب کی، ان کے سامنے حضرت سلیمان کا مکتوب پڑھ کے سنائے اور ان پہ واضح کر دیا کہ میری چیئرمینی بھی خطرے میں ہے، تمہاری وزارتیں بھی خطرے میں ہیں، بتاؤ کیا کریں۔ ان میں سے پرجوش نمک حلال نے بلقیس کی کابینہ کے کسی اہم رکن نے کھڑے ہو کے رائے دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں بیگم صاحبہ، آپ کے لہجے میں تو گھبراہٹ ظاہر ہو رہی ہے، ہم جو تیرے پاس موجود ہیں ہم خون بہا دیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہماری پارٹی ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت۔ لیکن بلقیس عزیز دوستو عورت ہے، اور عورت بھی کافرہ ہے، مومنہ نہیں، لیکن اندازہ تو کیجئے، اندازہ تو فرمائیے کہ اس عورت کے جذبات وحشیانہ نہیں بلکہ اس کے دل کی ہر دھڑکن میں انسانی محبت کا جذبہ کار فرما ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس عدم خور تجویز کا جواب کیا دیا؟ اس کافر عورت کے جواب کی بھی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ خدا نے اس کو بھی قرآن میں جگہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، اپنے مشیروں وزیروں سے کہتی ہے تم تو مجھے رائے دیتے ہو کہ اٹھیں اور ٹکرا جائیں، لیکن تم جانتے ہو نا کہ جب دو حکومتوں کی ٹکر ہوا کرتی ہے تو انسانی آبادیوں میں فساد کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، ماؤں کی مانتا اجڑ جاتی ہے، بہنوں کے سر سے دوپٹے اترتے ہیں، بیٹیوں کی آبرو پہ سب خون پڑتا ہے، بوڑھوں کی کمر ٹوٹتی ہے،
جوانوں کے بازو کٹتے ہیں، انسانی لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں، بچوں کے چہروں پر یتیمی کی اداسی چھا جاتی ہے۔ اس نے واضح جواب دے دیا کہ میں اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے اپنی رعایا کی تکہ بوٹی ہونا برداشت نہیں کروں گی، کرسی چھوڑ دوں گی، اقتدار سے دستبردار ہو جاؤں گی، لیکن انسانی معاشرے کو فساد کے شوروں میں نہیں جھونکوں گی۔ اور میرے عزیز دوستوں، عورت کا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا مقام ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو سمجھے اور اپنی شخصیت کا اسے عرفان حاصل ہو جائے تو آپ یقین فرمائیے کہ عورت کتنی بلند و بالا شے ہے کہ اس کی گود سے انبیاء و اولیاء نے جنم لیا۔ انسانیت کی تعمیر اسی سے ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ بگڑے تو اس سے بدترین شے بھی کوئی نہیں۔ اچھی چیز بگڑتی ہے تو اچھی طرح بگڑتی ہے نا۔ دال ساگ کا سالن خراب ہو تو سوکھ جاتا ہے، لیکن مرغے کا سالن خراب ہو تو بدبو پورے محلے میں پہنچتی ہے۔ اچھی چیز جب بگڑتی ہے تو بہت اچھی طرح بگڑتی ہے۔ اور اللہ نے اسے اتنا بلند مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اگر یہ اپنے مقام کو سمجھ لے تو معمار انسانیت یہی شخصیت ہے۔ مگر عورت کا ایک معیار ہے، اور وہ یہ کہ وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ڈانسر نہ ہو، گلی کوچوں میں پھرنے والی اور اپنے آبرو کے آبگینے کو بازار میں لے آنے والی نہ ہو۔ اگر اس کی آنکھوں میں حیا کی عظمت ہو، اس کی زمین میں سجدوں کی طرف ہو، اور اس کے سینے میں ایک ماں کا، ایک بیٹی کا، ایک بیوی کا اور ایک بہن کا دل ہو، تو وہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ اور خدیجہ ہے، عورت آسیہ ہے، اور عائشہ صدیقہ ہے، اور حفصہ ہے، اور ام حبیبہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، اور یا کم از کم زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ نہیں بن سکتی تو پھر عورت رابعہ ہے، زبیدہ ہے۔ رابعہ بھی تو ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے نا، لیکن اس کے حلقے میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام بیٹھا کرتے تھے اور دین کے عقدے سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو باتیں ہمیں کتابوں میں سمجھ نہیں آتی وہ رابعہ کی گفتگو میں بڑی آسانی کے ساتھ عقدے ہم لوگ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے حلقے میں ہے کوئی جوڑا، بلقیس کو تخت سمیت یہاں پیش کرے۔ قال عفریت من الجن، ایک عفریت کہتا ہے آپ یہاں اٹھنے نہیں پائیں گے کہ میں اسے پہلے یہاں پیش کر دوں گا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اٹھنے والی بات تو بڑی طویل ہے، ہو سکتا ہے ہم بہت دیر تک بیٹھے رہیں۔ قرآن نے کہا وہ بولا جس کو اللہ نے آفاقی علوم کی روشنی عطا کی تھی، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان ہیں۔ فرماتے ہیں میں ابھی لاتا ہوں، چٹکی سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے لوگوں نے نظر اٹھائی، دیکھا کہ بلقیس تخت سمیت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہنے لگے دیکھو تو صحیح نبی کے اختیار کی بات کہ جسے چاہا چٹکی میں بلا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اختیار کی طرف سوچ رہے ہیں جاہل، حالانکہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں، یہ میری قوت بازو کی بات نہیں۔ فلما رآہ مستقلا عنده قال هذا من فضل ربی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے انسانی ذہن کو گمراہی سے بچانے کے لیے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے اختیار کی بات ہے، حالانکہ یہ سب اسی کی مہربانی ہے، یہ تو میرے داتا کا کرم ہے۔ ھذا من فضل ربی،
ھذا من، جانتے ہو نا اس مظلوم آیت کو؟ مظلوم آیت کسی حرام خور کے بنگلے کے ماتھے پہ لکھی ہوئی. میرا مطلب یہ نہیں کہ ہر بنگلہ حرام خور کا ہوتا ہے، نہیں، اللہ نے رزق حلال سے بھی نوازا ہے اپنے بندوں کو، مگر چلتے وہ بھی نہیں. ساری زندگی رشوت کا مال جمع کر کر کے، سور کا گوشت جمع کر کر کے کوٹھی بنائی اور اس کے ماتھے پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی. میں نے کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی لیٹرین میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع ہو جائے، یا کوئی لحم خنزیر فرائی شدہ کھائے اور پھر کہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ھذا من فضل ربی اس مقام پہ فٹ کرنا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے قرآن پاک کے ساتھ؟ یہ سب سے پہلے جملہ کہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. فرمایا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میرے یار کی مہربانی ہے، میرے داتا کی گنج بخشی ہے، میرے داتا کی گنج بخشی ہے، یہ میرے اختیار کی بات نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا داتا گنج بخش کون؟ تو پھر نادانو، تمہارا بھی گنج بخش داتا صرف وہی ہے. ادھر ادھر جاتے ہو، اپنے حقیقی محسن کو بھول جاتے ہو. جناب سلیمان نے فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر. اس نے بے پایا مہربانیاں کی، اپنے لطف و کرم سے مجھے نوازا، اس لیے کہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں اس کے لطف و کرم کو پا کر شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. لیبلونی اشکر ام اکفر. لیکن نبی سے زیادہ خدا کے ذوق کو کون جانتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر میری عطا کردہ خوشیوں میں، میری عطا کردہ نعمتوں پر، میری عطا کردہ راحتوں پر، میری عطا کردہ جوانی پر تم نے شکر ادا کیا تو لازیدنکم، میں اپنے لطف و کرم کا کوٹا بڑھاتا جاؤں گا اور زیادہ نوازوں گا اور زیادہ مہربانیاں ہوں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے اکڑنے کی ادا اپنا لی، کفران نعمت کرتے ہوئے نفسانیت کی دلدل میں الجھ کر مجھے بھول گئے، تو پھر میں پکڑتا بھی ایسا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے میرا پکڑنا. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانیت کے حقیقی محسن نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، اللہ نے جسے آنکھیں دی ہوں اسے جا کے کہہ دو ذرا اندھے کی طرف بھی دیکھ لیا کر. خدا نے جسے زبان دی ہو اس سے جا کے کہہ دو کبھی گونگے کو بھی دیکھ لیا کر. اللہ نے جسے عقل و خرد کی بلندیاں عطا کی ہوں اس مفکر سے کہہ دیجئے کبھی پاگل پہ بھی نظر ڈال لیا کر. رب کائنات کے محبوب نے فرمایا، خدا نے جسے جوانی اور صحت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو کبھی کبھی مریضوں کے بستر پہ بھی جا کے انہیں دیکھ لیا کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جسے بیٹے دیے ہوں اس سے جا کے کہہ دو اولاد کی جوانی پہ تکبر نہ کیا کر. رات کی تنہائی میں کبھی دینے والے محسن کے حضور شکر کا سجدہ بجا لایا کر، کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے. آمنہ کے لال نے فرمایا، جسے خدا نے عزت عطا کی ہو، دولت اور عظمت عطا کی ہو، اس سے جا کے کہہ دو اپنے محسن کا نمک حرام نہ بنا کر عزت دینے والا ذلت بھی دے سکتا ہے، کہیں تونگر بنانے والا در در کا گداگر بنا کے رسوا نہ کر دے. اس لیے اختیار اسی کے پاس ہے دوستو. کانٹا بدلنے میں تو دیر نہیں لگا کرتی نا، چٹکی میں